الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، وقت کے دامن میں بہت کم گنجائش ہے اور اس کی وجہ میری اپنی مصروفیت ہے. چند منٹ کی گفتگو آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی اس گفتگو کو وائنڈ اپ کر لوں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. من انفسکم، جو تم میں سے ہی ہیں، تمہاری جانوں میں سے ہی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو کئی قراتوں سے پڑھا جاتا ہے. ہم جس لہجے میں پڑھتے ہیں اسے قرات قریشی کہتے ہیں، مگر بہت ساری اور بھی قرآن مجید کی قراتیں ہیں جن میں سے ایک قرات شاذہ ہے. قرات شاذہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو ایسی قرات کے ساتھ تلاوت کرنا، ایسی قرات کے ساتھ پڑھنا قرآن مجید کو کہ نماز میں تو اس قرات کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا،
مگر نماز کے علاوہ اگر قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہو تو اس پر قدیم اور جدید علماء کا اتفاق ہے، متقدمین اور متاخرین کا دونوں کا اتفاق ہے کہ اگر قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہو تو اس کی تفسیر کے لیے سب سے اتھینٹک سورس وہ قرأت شاذہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے اتھینٹک سورس، سب سے جو ہے وہ بہترین اور اچھا سورس جو ہے، ذریعہ جو ہے، معتبر سورس جو ہے وہ قرأت شاذہ ہے۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ہستیاں اس آیہ کریمہ کو قرأت شاذہ کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اے مِنْ أَنفَاسِكُمْ، یہ اس کی قرأت شاذہ ہے کہ تاکہ تمہارے پاس ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، من انفسکم، جو تمہاری جانوں میں سے ہیں۔ یہ قرأت قریشی ہے، اور قرأت شاذہ کیا ہے؟ من انفسکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ترین ہستی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ترین ہستی ہے۔ تھوڑا سا میرا گلا بھی متاثر ہے، لیکن میں تو گھنٹوں گفتگو کرتا ہوں، اب 10-15 منٹ والے نعت خوانوں کا یہ حال ہے تو میرا بھی متاثر ہوگا یقیناً۔ تو فرمایا من انفسکم، جو تم میں سے نفیس ترین انسان ہے۔ انفس جو ہے یہ نفیس سے سپرلیٹیو ڈگری ہے عربی میں، اور نفیس کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی گدلا پن نہ ہو، جس میں کوئی آلودگی نہ ہو، جس میں کوئی کچا پن نہ ہو، صاف شفاف اجلا پن جس میں پایا جائے اسے نفیس کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسے نفیس کہتے ہیں۔ اب نفیس کا معنی ہوا جس میں کوئی گدلا پن، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص نہ ہو۔ اور انفس جو ہے یہ تو سپرلیٹیو ڈگری ہے، مبالغہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسا نفیس، ایسا پاکیزہ، جس جیسا نفیس و طبع پوری کائنات میں کوئی نہ ہو۔ ساری کائنات کے نفیس مل کر جس کی گرد راہ کو نہ پہنچ سکیں اسے انفس کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، عالم ہے، علم رکھنے والا، مگر اس سے سپرلیٹیو ڈگری ہے عالم، یعنی جس جیسا عالم پوری کائنات میں کوئی نہ ہو۔ اسی طرح نظیف ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا، اور انظف کہتے ہیں جس جیسا صاف ستھرا اور پاکیزہ پوری کائنات میں کوئی نہ ہو۔ اسی طرح لطیف کہتے ہیں جس میں لطافت اور نفاست پائی جائے، اور الطف کہتے ہیں جس جیسا لطیف پوری کائنات میں کوئی نہ ہو۔ تو بات نفیس پر کرنی ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور سچی بات یہ ہو، سچی بات یہ ہے کہ اگر گھر والوں کی بات گھر والوں سے پوچھی جائے تو منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ،
منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے. جن کی گھر کی بات ہے ان کے گھر والوں سے پوچھا جائے تو ان کے نقش قدم پہ چل کے انسان ڈگمگاتا نہیں، یقین کے ساتھ منزل کو پہنچتا ہے. تو بات ہے میرے آقا کی، تو امام جعفر الصادق میرے آقا کے گھر والے ہیں، کیوں نہ ان سے پوچھ لیا جائے. سبحان اللہ. وہ کیا فرماتے ہیں کہ عالم اللہ عجز خلقہ عن طاعتہ. اتنا نفیس محبوب کو اللہ رب العزت نے کیوں بنایا؟ فرمایا عالم اللہ عجز خلقہ من طاعتہ. فرمایا اللہ رب العزت علم رکھتا تھا، جانتا تھا کہ مخلوق اس کی اطاعت سے عاجز ہے. مخلوق اس کی اطاعت سے عاجز ہے، اس کی اطاعت نہیں کر سکتی. اس کی وجہ عجز کسے کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہیں کمزوری کو، یعنی کسی چیز کے اندر اتنی صلاحیت اور استعداد نہ ہو جتنی ہونی چاہیے تھی کسی کام کے کرنے کے لیے، اتنی طاقت اور پاور نہ ہو تو کہتے ہیں یہ اس چیز کے حاصل کرنے سے عاجز آ گیا. مثلا دیکھیے سورج نکلتا ہے تو مغرب تک اپنی کرنیں زمین پر بکھیرتا رہتا ہے. بارش آسمان سے ہوتی ہے تو زمین کے جتنے حصے پر بارش ہو برابر برستی ہے. بارش ہو برابر برستی ہے، سورج کی کرنیں تو برابر پڑتی ہیں زمین پر. اب کیا ہے، جو زمین سورج کی کرنوں اور بارش کے پانی کو جتنا زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جتنا زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور جتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس پر سبزہ اتنا زیادہ اگتا ہے. سبحان اللہ. جو زمین جتنا زیادہ پانی اپنے اندر جذب کر سکے. اب دیکھتے ہیں نا زمین پر کسی جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے، کسی جگہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. اب جو کھڑا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ پھر بخارات بن کر اڑ بھی جاتا ہے. تو جس زمین کے اندر جتنی زیادہ صلاحیت اور استعداد ہو جذب کرنے کی، پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس پر سبزہ کھیتی اتنی بہترین ہوتی ہے. اب امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں کہ عالم اللہ عجز خلقہ من طاعتہ. اللہ رب العزت اس بات کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مخلوق اس کی اطاعت کرنے سے عاجز ہے. اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں، صلاحیت نہیں کہ فیض الوہیت اپنے اندر ڈائریکٹ سمو سکے. کیا ہوا؟ جب اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ اپنے اندر جذب کر سکے، فَعَرَّفَهُمْ بَعْدَهُمْ. بس اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ کمزوری بتا دی، انہوں نے پہچان لیا کہ وہ فیض الوہیت اپنے اندر ڈائریکٹ بلا واسطہ نہ جذب کر سکتے ہیں نہ اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کئی یعلموا، تاکہ وہ جان لیں انہم لا ینالون صفوۃ من خدمتہ عن خدمتہ. فرمایا اس کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے، اس فیض الوہیت کو
اپنے اندر جذب کرنے کے لیے قلب کا، باطن کا، روح کا پاک ہونا ضروری تھا۔ جس کا باطن، جس کی روح، جس کا قلب جتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا اتنا فیض الوہیت اپنے اندر وہ جذب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ تو امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ اس کے قلب کی صفائی ہوگی، یہ صفا جو ہے یا صفا جو ہے اسی سے اصطفا ہے، اور اصطفا سے مصطفیٰ ہے۔ یعنی کائنات کی وہ ہستی جو اتنی مطہر، اتنی پاکیزہ، اتنی نفیس ہے کہ بارگاہ سمدیت سے فیض الوہیت اپنے اندر جذب کر کے پھر کائنات میں بانٹنے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو فیض الوہیت کما حق ہو اس سے حاصل کرے، اپنے اندر جذب کرے، پھر کائنات میں تقسیم کرے، اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی امانی شریف۔ اب چونکہ مخلوق اپنے عجز سے واقف تھی، تو اب کسی ایسی ہستی کی ضرورت تھی، تلاش تھی، جو ایک طرف تو اللہ رب العزت سے وہ فیض حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور دوسری طرف مخلوق کو تقسیم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ کیونکہ فرق بہت بڑا تھا، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ فرق اور گیپ بہت زیادہ تھا، درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ تھا، درمیان میں حجابات بہت زیادہ تھے۔ اب مخلوق کے بس کی بات نہیں تھی، جیسے میں نے عرض کیا، امام جعفر الصادق فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات نہیں تھی کہ فیض الوہیت ڈائریکٹ اس سے اپنے اندر جذب کر سکے، انتقال کر سکے۔ تو ایسی ہستی کی تلاش تھی، ضرورت تھی، جو ایک طرف سے اللہ سے واصل ہو، دوسری طرف سے مخلوق میں شامل ہو، ایک طرف سے خالق سے واصل ہو، دوسری طرف سے مخلوق میں شامل ہو۔ تو امام جعفر الصادق فرماتے ہیں فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا مِنْ جِنْسِهِمْ فِي السُّورَةِ۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ خود اس نے، اللہ رب العزت نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایک حجاب بنا دیا، اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایک حجاب بنا دیا، ایک وسیلہ بنا دیا، ایک سورس بنا دیا۔ کیسے؟ مخلوقا من جنسہم فی الصورت، جو ظاہر صورت میں تو مخلوق جیسے ہیں، جو ظاہر صورت میں تو مخلوق کی جنس میں سے ہیں، اور بشریت کا لبادہ اوڑھ کر مصطفیٰ کا اس کائنات میں جلوہ گر ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، بلکہ قرآن اس پر گواہ ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ فرمایا کسی بشر کی، یہ نہیں فرمایا کہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ کوئی اللہ سے یا اللہ اس سے کلام کرے، اللہ اس سے کلام کرے، نہیں، فرمایا کسی بشر میں ایسی صلاحیت، ایسی استعداد نہیں
کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام کر سکے. پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر صلاحیت نہ ہو اس نے نہ رکھی وہ تو اس سے کلام نہیں کر سکتا، مگر جس کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد رکھ دے وہ اس سے کلام بھی کر سکتا ہے، فیض بھی حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی یہی آیت آگے بتاتی ہے الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. فرمایا اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر 3 طریقوں سے. وحی کے ذریعے، ورائے حجاب یعنی کبھی درخت سے آواز آ رہی ہے، کبھی کوہ طور سے آواز آ رہی ہے، اور یرسل رسولا یا کبھی فرشتہ بھیج کر پیغام بھیجا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آیت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاؤں گا. آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک میں یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی کہ اللہ سے کلام کرے، مگر جس سے وہ کلام کرے وہ عام انسان نہیں ہوتا بلکہ نبی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس سے وہ کلام کرے وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ جسے وہ صلاحیت اور استعداد عطا کر دے اس سے وہ کلام کرتا ہے. یا یوں آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی بن جائے، وہ نبی ہوتا ہے. اب فرمایا ضرورت ایسی ہستی کی تھی جو ایک طرف حق سے واصل ہو، دوسری طرف مخلوق میں شامل ہو. تو مخلوق میں فیض تقسیم کرنے کے لیے ظاہر ہے کوئی چیز ڈیلیور کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس نے ڈیلیور کرنا ہے اور جسے ڈیلیور کرنا ہے دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن، کوئی تعلق ہو. اور ریلیشن اور تعلق کیا ہے؟ پھر جب تعلق ہوگا ریلیشن ہوگا. تعلق کے لیے ضروری ہوتا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، بارہا زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ ریلیشن اور تعلق جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ہم جنس میں ہوتا ہے. یعنی انسان سے مانوس ہوتا ہے. جانوروں میں لاکھوں قسم کے جانور ہیں اپنے ہم جنس سے مانوس ہوتے ہیں. گھوڑا گھوڑے سے مانوس ہوتا ہے، اس طرح مختلف گائے بھینس اپنی اپنی جنس سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسی ہستی کو اس کائنات میں بھیجا جائے جو انسانوں کے ہم جنس ہوں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو، ایک ربط ہو، تاکہ جو فیض بارگاہ سمدیت سے ملے وہ انہیں پہنچا سکے. سبحان اللہ. وہ انہیں تو امام جعفر الصادق فرماتے ہیں مخلوقا من جنسہم فی الصورہ. تو صورت میں جنساً صورتاً آقا علیہ السلام کو بشر بنا کے بھیجا. کیا؟ بشر بنا کے بھیجا. مگر آگے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں یہ تو ہوا معاملہ مخلوق تک پہنچانے کا. اب اصل مسئلہ تو خالق سے حاصل کرنے کا ہے نا، خالق سے فیض لینے کا ہے نا. تو کیا فرمایا؟ فَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اب کیا ہوا؟ ظاہراً صورتاً جنساً انسان اور بشر میں بھیجا تاکہ لوگ مانوس ہوں، مگر فَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ اپنی ساری صفات کا لباس حقیقتاً پہنا دیا تاکہ اس خالق سے فیض حاصل کر سکے. سبحان اللہ. تو مصطفیٰ ایک طرف سے صفات و ذات الہیہ کا مظاہرہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا بھی مظاہرہ ہے، صفات کا بھی مظاہرہ ہے. صفات الہیہ کا لباس پہن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے.
اب ادھر سے فیض لیتے ہیں، ادھر آ کے تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ہیں، مثلا اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بھی علیم کہا ہے، آقا علیہ السلام کو بھی علیم کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بھی خبیر کہا ہے، آقا علیہ السلام کو بھی خبیر فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو سمیع فرمایا ہے، آقا علیہ السلام کو بھی سمیع فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو بصیر فرمایا ہے، آقا علیہ السلام کو بھی بصیر فرمایا ہے۔ تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں یہاں اللہ رب العزت جیسے اپنی صفات کا ذکر کرتا ہے ویسے مصطفیٰ کی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں تاکہ بات کھل کر سمجھ میں آ جائے، اور میں اسی حدیث پر گفتگو کلوز بھی کر لوں گا۔ حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ یعطی، اور اللہ عطا کرنا۔ ایک سادہ سا ترجمہ ہے، اب اس کا گرامیٹیکلی ٹرانسلیشن اس کی سنیں، ترجمہ سنیں، پھر مزہ آئے گا۔ انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر جو ہوتا ہے وہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے جو خصوصیت جس چیز میں پائی جاتی ہے، جس موصوف میں جو صفت پائی جاتی ہے، حصر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اور عربی کا اصول ہے کبھی صفت کا حصر موصوف پر ہوتا ہے، کبھی موصوف کا حصر صفت پر ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کیا ہے؟ انما انا قاسم، فرمایا میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں بٹتی ہیں، اس کائنات کو جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ صرف میں ہی تقسیم کرتا ہوں، سبحان اللہ، میرے سوا کوئی تقسیم نہیں کرتا۔ ایمان یہ سانس لینا اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ تو جو انسان ایک ایک سانس لینے میں ذات مصطفیٰ کا محتاج ہے، ایک ایک سانس لینے میں ذات مصطفیٰ کا محتاج ہے، وہ کیسے نادانی پہ اتر آیا اور انہیں اپنے جیسا کہنے لگتا؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میرے علاوہ اللہ کی نعمتیں کوئی نہیں تقسیم کرتا۔ اور یہی حصر اگر اگلے جملے پر ہو واللہ یعطی، تو معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے، عطا کرتا ہے مگر تمہیں نہیں۔ اللہ عطا کرتا ہے مگر تمہیں نہیں، اللہ عطا کرتا ہے مگر صرف مجھے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، عطا کرتا ہے مگر صرف مجھے عطا کرتا ہے، وہ صرف مجھے عطا کرتا ہے، اور میرے سوا کوئی اور آگے تقسیم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی تقسیم کرنے والا صرف میں ہی ہوں، اور رب سے عطائیں وصول کرنے والا، لینے والا بھی صرف میں ہی ہوں۔ وہ صرف مجھے عطا کرتا ہے، میں پھر ساری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں پھر ساری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں۔ چلیں قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ عرض کر کے میں بات کلوز کر لیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اب نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی، حج بھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی، تسبیحات بھی، تو بہت ساری عبادات جو ہیں، بلکہ کلہم عبادات جو ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ مگر آئیے آپ کو آج ایک نئی بات بتاتا ہوں، نئی 1400 سال پرانی ہے، ایسے نہ سمجھ لیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ چونکہ دلوں کا سکون اور اطمینان ذکر الہی میں ہے، ذکر اللہ میں ہے، تو ذکر الہی کیا ہے، ذکر اللہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہاں ذکر اللہ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، کہ جو جتنا ذات مصطفیٰ کے قریب ہوگا اسے اتنا اطمینان قلبی نصیب ہوگا، جو ذات مصطفیٰ کے جتنا قریب ہوگا اسے اتنا ہی اطمینان قلبی نصیب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اچھا، جب کسی سے مانگنا ہو تو کچھ کوالٹیز سائل میں بھی ہونی چاہیے، مانگت میں بھی ہونی چاہیے۔ کم از کم اگر مانگنا ہے تو مانگنے کا فن ضرور ہونا چاہیے۔ یا آپ کے پاس کوئی آئے ایسے ہی کہتے ہیں کتنے پیسے نکالو، تو آپ کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گیا، کیوں نکالا؟ وہ آئے گا اپنی لجاجت پیش کرے گا، اپنی کمزوری سامنے رکھے گا، عاجزی کرے گا، غریب ہوں، کلاش مفلس ہوں، بھئی آپ بڑے سخی ہیں، اللہ آپ کی اولاد کی خیر کرے، اللہ آپ کے بزرگوں کی خیر کرے، تو سو وہ ہنر استعمال کرے گا، سو باتیں کرے گا، صرف بھیک لینے کے لیے، خیرات لینے۔ یہی اصول قرآن نے بھی بیان کیا کہ جب اللہ سے مانگنا چاہو نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ذرا سائل تو پورے بنو نا، مانگنے کا چاہیے تو تمہیں ہو۔ مولا کیسے فرمایا؟ شروع کرو نا الحمدللہ رب العالمین، میری تعریف سے شروع کرو کہ وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے، ساری اس کی تعریفیں۔ الرحمن الرحیم، اس سے بڑا کون رحم کرنے والا ہوگا جو اس دنیا میں بھی رحم کرتا ہے، آخرت میں بھی رحم فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، وہ سب سے بڑا ہے، بادشاہوں کا شاہ ہے، مالک یوم الدین۔ قیامت کا دن جب کسی کی نہیں چلے گی، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا دیکھنا تیرے سوا کسی کے سامنے سر تو نہیں جھکایا، تیرے سامنے کسی کی عبادت، تیرے سوا کسی کی عبادت تو نہیں کی۔ مولا جب تیرے دروازے کے سائل ہیں، تیری بارگاہ کے باغت ہیں، ہمیشہ تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمیشہ تیری بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہیں، تو پھر مانگے کہاں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے کچھ نہیں مانگے، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب اتنی لجاجت کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اچھا تیرا عقیدہ اتنا پختہ ہے، میرے سوا کسی دروازے پہ نہیں جاتا، میرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، تو اگر خالص میرے دروازے کا سائل ہے نا، اب مانگ کیا چاہتا ہے؟ اب مانگ کیا چاہتا ہے؟ تو اب بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، سیدھے راستے کی ہدایت مانگ۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ آئیے یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھیں اور حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھیں۔ عبداللہ بن عباس وہ ہیں جو اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن، قرآن کی پہلی تفسیر جو کتابی شکل میں چھپی وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے، آج بھی اویلیبل ہے، تنویر المقیاس۔ سبحان اللہ۔
اور حضرت خواجہ حسن بصری کون تھے؟ حسن بصری وہ ہے جو میرے نبی کے گھر میں پلا ہے. سبحان اللہ. بہت سارے صحابہ سے آپ نے تربیت حاصل کی اور سب سے زیادہ مولا کائنات سے تربیت حاصل کی. سبحان اللہ. آپ کی والدہ مائدہ، میں نے عرض کیا کہ میرے نبی کے گھر میں پلے. آپ کی والدہ مائدہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر کام کاج کے لیے آتی تھی. تو اس وقت حضرت خواجہ حسن بصری کی عمر کوئی 1-1.5 سال تھی. تو آپ کی والدہ آپ کو اٹھا کے لاتی تھی، چونکہ حضرت ام سلمہ کے گھر کام کاج کرتی تھی. تو وہاں آ کے وہ کام کرنا شروع کر دیتی، انہیں پنگوڑے میں ڈال دیتی. حضرت ام سلمہ سارا دن انہیں جھولے بھی جھلاتی اور انہیں دودھ بھی پلاتی. تو اس سے سچی کس کی بات ہوگی جو میرے نبی کے گھر میں پلا ہو. وہ حسن بصری کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے بھائی اتنی لجاجت کی، اتنی میرے بارگاہ میں استعدا کی، اتنی دعائیں مانگی، جھولی پھیلائی، اب مانگنے پہ آیا ہے تو کہیں رزق نہ مانگ لینا کہ روٹیوں کی تجھے فکر پڑی ہو. مانگنے پہ آیا ہے تو کار کوٹھی نہ مانگ لینا، مانگنے پہ آیا ہے تو اولاد نہ مانگ لینا ہے. میں پنجابی گل رات میں یہ کیتی سی، میرا دل کہندا ہے رب کائنات نے فرمایا بلا تشبیہ بلا مثال کہ او شے منگنا مینوں دین لگیاں چاسا وے تینوں لین لگیاں چاسا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اتنی بڑی بارگاہ ہے تو وہاں چھوٹی سی چیز یہ روٹی روزی کیا مانگا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ عطا بھی کرے گا. کوئی مانگنا ہے تو ایسی چاہیے کی چیز مانگنا دینے پہ میرا دل راضی ہو، دینے پہ تیری جھولی پڑے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے. صراط مستقیم سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے. رب فرماتا ہے کہ اگر انسان مجھے مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو در مصطفیٰ مانگ، مصطفیٰ کی غلامی مانگ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری مانگ. وہ کو مانگنا ہے تو چند کی نعمت مانگنا جس سے بڑی میرے خزانے میں نعمت کوئی نہیں. تو ذات مصطفیٰ سے پڑھ کر میرے خزانوں میں اتنی بڑی کوئی نعمت نہیں. اگر مانگنا ہے تو مصطفیٰ. بس میں ختم شریف کے انتظار میں تھا، سامان پہنچ گیا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت اور عقیدت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.